الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ الکاملین الواصلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں جو حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندوں کے حالات بدلتے ہیں اور وہ اللہ سے غافل ہوتے ہیں معاشرے میں جب امانت نہ رہے جب ماں باپ کا ادب و احترام اور خدمت کا جذبہ نہ رہے یا اس طرح کی اور باتیں معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ حالات میں سختی کر کے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب رجوع کریں تو انشاءاللہ اس پر جو بیان باقی رہ گیا وہ آئندہ جمعہ مکمل کریں گے آج جو میری گفتگو ہے وہ ہے شکر پر آپ اور میں اور ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آ کر وہ دونوں ہاتھ خالی آتا ہے لیکن یہاں دنیا میں آ کر اسے نو بنو اور قسم قسم کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جب کوئی نعمت جب کوئی خوشی جب کوئی کامیابی ملے تو اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ ہم اس شکر میں
متکبر نہ بن جائیں، خوشی میں شیخیاں نہ مارنا شروع کر دیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، بلکہ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر نعمت کو اللہ کی آزمائش سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے جب تخت بلقیس منگوایا اور آپ کے خادموں میں سے ایک خادم نے چشم زدن میں تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے آنکھیں بند کی۔ پہلے آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس لائے؟ ایک بہت بڑا طاقتور جن کہنے لگا حضرت اب مجلس لگی ہے، اگلی آپ کی مجلس لگنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، خیال تھا جلدی آ جائے۔ ایک آپ کا امتی اور اللہ کا ولی جن کا نام آصف بن برقیہ مسلمان مفسرین نے ذکر کیا، وہ کہنے لگے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھیں بند کریں، کھولیں گے تو تخت بلقیس آپ کے سامنے موجود ہے۔ قرآن کریم میں یہی آتا ہے کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو تخت بلقیس دربار میں آپ کے سامنے پڑا تھا۔ اس سے ایک تو اولیاء اللہ کی کرامت ثابت ہوتی ہے قرآن کریم سے کہ اللہ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور سے اتنا بڑا تخت کہ جس کی چوڑائی بہت بڑی، اونچائی اور لمبائی، لیکن چشم زدن میں وہ آ گیا، تو اللہ چاہے تو اپنے بندوں کے ہاتھوں پر آنکھ جھپکنے میں اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دلوا سکتا ہے۔ لیکن جب تخت آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے جب وہ تخت دیکھا کہ چشم زدن میں تخت آ گیا ہے تو قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو گویا یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، میرے امتی کا کمال ہے، ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ایسا کیا، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آگے ساتھ فرمایا ھذا من فضل ربی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب نے مجھ پہ فضل کیا کہ اتنے بڑے طاقتور ولی اللہ میری امت میں بنائے۔ یہ فضل کر کے اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو گویا پتہ چلا پہلی بات بندہ مومن کا شیوہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، اسے چاہیے کہ ہر کمال کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرے کہ مجھے عزتیں، مجھے شانیں، جو کچھ ملی میرے رب کا فضل اور میرے رب کا کرم ہے۔ ایک بات پہلی کہ اپنے رب پر نظر رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو وہ نعمت آزمائش کے لیے ملتی ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ ایک ڈگری، ایک عہدہ، ایک عزت، ایک سرداری بندوں کو ملتی ہے، لیکن بہت سے بندے نعمت ملنے کے بعد باغی بن جاتے ہیں۔ فرعون کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی، بہت بڑی قوت دی، اور فرعون اتنا متکبر بن گیا کہ وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، تمہارا اعلی رب میں ہی۔
لیکن اس کے مقابلے میں اب دیکھ لیں اللہ کے جن بندوں کو نعمتیں ملی. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے رات کے وقت اکیلی جان لے کر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور پھر جان کے بچانے کے لیے حالات یہ ہیں کہ آپ 3 دن غار ثور میں رہتے ہیں، خطرات میں، اور اپنا وطن چھوڑ کر رات کو نکل رہے ہیں. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب 10,000 کا لشکر جرار حضور کی کمان میں ہے، اور حضور اس طرح فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں کہ کوئی مد مقابل نہیں. لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم جب مکہ میں آئے تو حضور کے نام کے نعرے نہیں لگ رہے تھے، ایک ہی نعرہ تھا، اللہ اکبر. مکہ کی وادی اللہ کے نام سے گونج اٹھی، اور خود سرکار کا حال یہ تھا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار جس سواری پر سوار تھے، آپ کی گردن عاجزی و انکساری میں اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جو آپ کی سواری پر رکاب تھا، اس رکاب کے ساتھ حضور کا سر انور جھک جھک کر لگ رہا تھا. انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور اگر کسی نے کہا کہ الیوم یوم الجزاء، ایک صحابی نے غصے میں کہا مکہ والوں سن لو، آج بدلوں کا دن آ گیا، ہم بدلے لیں گے. سرکار نے جب سنا تو طبیعت مبارک میں ناگواری آئی، فرمایا نہیں، آج بدلے لینے کا دل نہیں، الیوم یوم البر والوفا، آج کا دن نیکی کرنے کا دن ہے اور لوگوں سے وفا کرنے کا دن ہے. اور پھر جن لوگوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، قاتلانہ سازشیں کی، ان سب کو کھڑے کر کے معاف کر دیا، معافی عام دے دی. نعمت ملتی ہے، ایک تو اس پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے لوگو وہ وقت یاد کرو کہ تمہارے رب نے حکم دیا، اے میرے بندو اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا. کوئی شک نہیں کہ حالیہ ایام میں بھارت کی جارحیت اور اس کا بھرپور اور پرزور جواب پاکستانی فوجوں کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے، اور اس پر پھر بھارت اور اس کے حواریوں کا جھک جانا اور سرنڈر کرنا، یہ اہل پاکستان کی باعزت فتح ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے. سب کہیں الحمدللہ، سارے بولے الحمدللہ. اللہ کا حکم ہے جب میری نعمت ہو تو میرا شکر ادا کر. آج ہمیں ایک فرد سے لے کر ایک صدر تک اور ایک عام مزدور سے لے کر چیف آف آرمی تک ہر بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ نے یقیناً پاکستانیوں میں خوشی میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی، ماشاءاللہ بہت نفل پڑے گئے، کعبۃ اللہ میں پاکستان کے نعرے لگائے گئے. یہ سب اللہ کا کرم ہے، دوبارہ کہیں الحمدللہ. لیکن میں نے اپنے دارالعلوم کے طالب علموں کو کہا کہ ہر بچہ 2 رکعت نفل پڑھے. اصل طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا کرم ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. سرکار نے بھی فتح مکہ پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو کعبے کا دروازہ کھلوا کر اندر جا کر پہلے کعبہ کو بتوں سے صاف کیا، اور بتوں کو صاف کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضور سجدہ ریز ہوئے. یہی ایک بندہ مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے فضل اور کرم پر شکر گزار ہوتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائے. یقیناً اللہ شکر کو پسند کرتا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں بھی اگر کوئی کامیابی، عزت،
خوشی ملے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا، الشکر قید للموجود وصید للمفقود۔ بڑی پیاری بات کہ شکر کرنے سے جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، وصید للمفقود، اور شکر کرنا مفقود کے لیے شکار ہے۔ جو نعمت آج تمہیں نصیب نہیں، جب شکر کرو گے رب وہ بھی عطا کرے گا، جو ہے وہ موجود رہے گی، اور جو نہیں اللہ اسے بھی کھینچ کر تیرے قدموں میں لائے گا۔ شکر کرنے سے بندے پر اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرا شکر ادا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے آپ کو دوری سرداری دی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، پھر اس پر اور کرم، مال و دولت، جانور، مواشی، حیوانات بہت زیادہ۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کریم نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میرا شکر ادا کیا کرو۔ داؤد علیہ السلام نے 10 بیٹوں کو جمع کیا، فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا شکر عملی طور پر ادا کرو۔ ہم پاکستانی قوم اور ہم بندے عموماً زبانی شکر کے قائل ہیں، عمل رہا عمل ہم نہیں کرتے، عمل اصل بات ہے۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عملی طور پر شکر ادا کرو۔ 10 بیٹوں کو بلایا، فیصلہ ہو گیا کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ایک تو شکر یہ ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جب داؤد کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو نہ رہا۔ 24 گھنٹے ذکر رہے گا۔ 10 بیٹے باری باری خاص جگہ پر بیٹھتے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت، ریاضت، ذکر، شکر 24 گھنٹے جاری رہتا۔ اور عملی شکر یہ کیا کہ داؤد علیہ السلام نے حکومت میں عدل، انصاف، حقوق کی ادائیگی اور اس پر اور توجہ دے کر اپنی ساری حکومت کو خوشحال بنا دیا۔ اعملوا آل داؤد شکرا۔ آج پاکستانی قوم پر جو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، زبانی ہم شکر کریں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، وقتی طور پر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بہت اچھا ہوا، اور کرنا چاہیے، لیکن خدا را عملی یہ ہے کہ ہماری فوج اور ہمارے حکمران اللہ کا شکر زبانی بھی کرے، اور جو پورا پاکستان مایوسی، محرومی اور بیماریوں کا مرکز بنا ہے، اسے قوت مقتدرہ اس ذلت سے نکالنے کے عملی اسباب بھی مہیا کیا۔ فوج اپنی ذمہ داریاں پہچانے، حکمران اپنی ذمہ داریاں پہچانے، اور اللہ سے ڈرے کہ اللہ نے جو عزت دی ہے اس عزت کے ذریعے وہ اپنے ملک کی عوام کو کتنا سکون پہنچا سکتے۔ آج ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو اللہ نے انہیں موقع دیا، یہ عزت دے کر، یہ کامیابی دے کر، یہ سرفرازی دے کر، انہیں اس خوشی کو عوام تک بھی پہنچانا چاہیے۔ عوام آج دکھی ہے، عوام آج مریض ہے، محرومیوں، مایوسیوں کا شکار ہے۔ کیا میرے نوجوان آج پاکستان میں رہنا موت نہیں سمجھ رہے، اور بیرون ملک پرواز کر جانا اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں؟
ان حالات میں ہمارے حکمرانوں کو ضرور اللہ کے فضل کا شکر عملی طور پر ادا کرنا چاہیے، عملی شکر جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کیا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی عملی شکر کی طرف آنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے، عوام کے لیے خوشحالیاں پیدا کرے۔ اسی طرح معاشرے کے جو امیر لوگ ہیں، معاشرے کے جو آسودہ لوگ ہیں، وہ شکر یوں ادا کریں کہ کسی یتیم کی تعلیم کو اپنے ذمہ لے لے۔ اگر آپ ایک یتیم بچے کی کفالت اپنے ذمہ لیتے ہیں تو میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری محفل میں 2 انگلیاں کھڑی کی اور یوں فرمایا کافل الیتیم وانا ہاکذا او کما قال علیہ السلام، کہ فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا آخرت میں یوں میرے ساتھ ہوگا، اور گویا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آج یتیم کی، غریب کے بچوں کی مالی کفالت تو درکنار، ہم تو ہر بچہ مقروض پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ہمیں پریکٹیکلی عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے رب کریم سے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں کو بتا دو انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا جو مجھ سے گمان ہوتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ نعمت ملنے سے جیسا میں نے عرض کیا، سرکار کریم فتح مکہ پر آجزانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، اور اگر کبھی بھی دل میں شیخی آ جائے نا، اللہ فوراً سزا بھی دیتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، اللہ نے مدد کی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی غلطی کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جہاں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، وقتی طور پر سزا ملی، کئی بندے شہید ہو گئے، لیکن باقی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب مسلمان جنگ حنین میں گئے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ روایات میں آتا ہے دل میں سوچنے لگے ہم 313 تھے تو ہم نے دنیا کا پانسا پلٹ دیا، آج ہم ہزاروں میں ہیں اور حضور ہمارے ساتھ ہیں۔ آج یہ شیخی آئی صحابہ میں، یہ تکبر آیا صحابہ میں۔ غزوہ حنین میں اتنا قبیلہ حوازن نے پرزور حملہ کیا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور کفار صحابہ کو بھگانے لگ گئے، اور یہ حال تھا میدان کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلال میں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اے لوگو واپس آؤ واپس آؤ۔ انتہائی گھمبیر حالات ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر مبارک پر حملہ ہو گیا، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، لیکن جب حضور ڈٹ گئے اور صحابہ کو بلایا تو صحابہ پھر لوٹنے لگے۔ اللہ نے پھر آخر میں فتح دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے اے صحابہ جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، تکبر میں ڈال دیا، ہم بہت بڑے ہیں اب ہمیں کیا ہوگا، ہم نے تمہیں تکبر کا مزہ بھی چکھایا، لیکن ہم نے تمہیں پھر فتح جو عطا فرمائی وہ اپنے نبی کی برکت کی وجہ سے عطا فرمائی۔ فوراً صحابہ، چونکہ صحابہ کامل تھے، فوراً پکڑے گئے۔ اللہ نے ہم پاکستانی قوم کو کتنا موقع دیا کہ ہم انسان بنے، ہم پاکستان میں اسلام لائیں۔ ہماری حکومتوں اور قوت مقتدرہ کو اللہ نے 1947 میں پاکستان بنا، آج 2025 ہے، پونی صدی گزر گئی، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا فضل تو ملتا ہے، لیکن کیوں ملتا ہے؟ بقول سلیمان علیہ السلام ھذا من فضل ربی اشکر ام اکفر، فرمایا لوگوں جب اللہ کا کوئی فضل ہوتا ہے
وہ بھی امتحان ہوتا ہے بندے کیا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اب اس فتح کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری مقتدر قوتیں اور زیادہ ہو جائیں اور عوام کا گلا دبانا شروع کر دیں، نئے ٹیکسز لگا دیں اور عوام کو مزید غربت کی جہنم میں دھکیلتے چلے جائیں۔ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک ایمانداری سے بتائیں کیا ہمارے معاشرے میں یہ پہلے قوت اتحاد موجود تھی؟ نہیں تھی، حالات نے ہمیں متحد کیا۔ الحمدللہ پوری قوم بیک زبان اپنی فوج کی پشت پر کھڑی تھی، اپنے حکمرانوں کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ دلوں کو جوڑتا ہے، لیکن ہر اقتدار میں رہنے والی، آنے والی، ہونے والی اور جو ہیں انہیں چاہیے وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے معاملات اور درست کرے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی حضرت بلال ابن حارث مزنی کو خواب آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت بلال ابن حارث مزنی کو سرکار کا دیدار ہوا خواب میں۔ حضرت بلال نے حضور کے روضہ انور پر دعا کی تھی، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ بارش دے۔ سوئے، حضور خواب میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بلال عمر کو پہلے ہمارا سلام دینا، پھر عمر کو ہمارا پیغام دینا۔ حضرت عمر کا دور ہے اور وہ سنہری دور جس پر تاریخ اسلام نازاں ہے۔ حضرت بلال ابن حارث مزنی کو فرمایا پہلا بات یہ کرنا عمر کو میرا سلام دینا اور میرا پیغام دینا، علیک الکیس فی الامر، عمر کو کہو معاملات میں اور عقل مندی سے کام کرے۔ حضرت بلال نے سلام دیا، حضرت عمر کو آگے پیغام دیا۔ حضرت عمر بھری محفل میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ہچکی بند گئی، کہنے لگے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں عمر پوری توجہ سے معاملات کرتا ہوں اور توجہ دوں گا۔ اگر حضرت عمر جیسے حکمران کو حضور کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ معاملات پر غور کرو، تو ہمیں بھی اپنے معاملات کا ہر بندے سے لے کر قوت مقتدرہ تک سب کو اپنے معاملات میں، فوج کو اپنے معاملات کا آئینہ دیکھنا چاہیے، عوام کو اپنے حالات دیکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں عملی طور پر شکر گزار قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ